شیخو فقیر کے پاس ٹیوشن کے لیے جا رہا تھا۔ پڑھائی کا اس پر اثر ہو رہا تھا کہ نہیں، یہ نتائج کے بعد ہی پتہ چلتا۔ نتیجہ چاہے امتحانی ہو یا الیکشن کا، دونوں میں جیتتا وہی ہے جس کی تیاری بہتر ہو اور اگر ضرورت پڑے تو مال پانی بھی لگا سکے، اور اوپر سے مقتدر حلقوں میں تعلقات بھی ہوں تو سونے پر سہاگے والی مثال صادق آتی ہے۔ ادھر شیخو کے ڈیڈی جان نے اس کی تمام غیر ضروری، غیر اخلاقی، غیر قانونی اور غیر انسانی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی تھی، جن میں مجھ سے ملنا بھی شامل تھا۔ قاعدے کے اعتبار سے بلیک بیوٹی کو بھی اس لسٹ میں شامل ہونا چاہیے تھا، مگر شیخو کے بقول اس کے پاس وہ تھا جو کسی دوست کے پاس نہیں تھا۔ اپنے تیز دماغ کی بدولت میں فوراً سمجھ گیا کہ وہ عملی کی بات کر رہا ہے۔ اس کے امتحانات شروع ہوئے تو وہ مصروف ہو گیا۔ ادھر پنڈ کا لوکل کرکٹ ٹورنامنٹ شروع ہوا تو میرا دھیان شیخو سے ہٹ گیا۔ کرکٹ ہمارا جنون تھا۔ کئی ماہ کی تیاری کے بعد ہماری جوش و جذبے اور مہارت سے لبالب بری ٹیم نے اس ٹورنامنٹ میں حصہ لیا۔ اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم پہلے ہی مقابلے میں شکست فاش لے کر باہر ہو گئے اور پھر سارا ٹورنامنٹ باؤنڈری کے باہر سے دیکھا۔ شیخو کے باپو نے ابھی تک اس پر سے لوکل اور انٹرنیشنل پابندیاں نہیں ہٹائی تھی، اس لیے اب پرانے دنوں کی طرح لور کرنا مشن امپاسبل بنا ہوا تھا۔ ادھر دادے کے بیل پنڈو بیل ریس چیمپئن شپ ہار گئے تھے۔ چیمپئن شپ جیتنا تو دور کی بات تھی، دادا جی کے چیمپئن بیل پہلے 10 کی دوڑ سے بھی باہر رہے تھے۔ اکھاڑے کے دن بیلوں کی دوڑ شروع ہوتے ہی پہلے تو صراط مستقیم اختیار کی، پھر ایک دم دوڑ کے لیے طے شدہ معجزہ راستہ کو ترک کر کے ہجوم میں گھس گئے۔ لوگوں کی چیخوں کے ساتھ ساتھ بغالنا گالیوں نے ان کے غصے میں اضافہ کیا۔ جب وہ ہجوم کی دوسری طرف سے نکلے تو ان کے سر پر سرخ رنگ کی دھوتی موجود تھی۔ ہوا یوں کہ دوڑتے بیلوں کو روکنے کے لیے مولا جٹ سے انسپائرڈ شخص نے انہیں ایک ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی تھی اور نتیجن اسے مفت میں ہی ہوائی سفر کا موقع مل گیا۔ بیلوں نے سینگوں کے ایک ہی وار سے اسے 10 فٹ اوپر اچھال دیا۔ زمین پر لینڈنگ کے بعد اس پر انکشاف ہوا کہ اس کی دھوتی اس کی نہیں رہی بلکہ سینگوں کو پیاری ہو چکی ہے۔ جب بیلوں کو قابو کر کے لنگی اتاری گئی تو وہ منی سکرٹ بن چکی تھی۔ مولا جٹ کی کاپی نے تب تک کندھے پر موجود گرم چادر کو لنگی بنا لیا تھا۔ چند نامعقول بچوں کے علاوہ عوام الناس اسے ہیرو سمجھ رہی تھی اور وہ اپنی 1.5 فٹ مونچھوں کو تاؤ دے کر اپنی خودی کو خود ہی بلند کیے جا رہا تھا۔ اب دادے نے سارا رپھڑ میرے سر ڈال دیا تھا کہ میں صحیح طریقے سے بیلوں کی خدمت کرتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ میرے نکمے پن اور لور کرنے کی وجہ سے بیل اب سیٹ تھے۔ انہیں لگا ہوگا کہ کسی کو ان کی پرواہ ہی نہیں، اس لیے وہ جی جان سے نہیں بھاگے۔ حالانکہ غلطی دادے کی اپنی تھی، وہ بیلوں سے زیادہ مائی زلیخا کی باتوں اور اس کے دکھائے رنگین سپنوں پر توجہ دیتے تھے، جو دوسری طرف شادی سے متعلق تھے۔ دوسری شادی اور وہ بھی 35 سالہ ان ٹچ بیوہ سے۔ اگر یہ بات مارکیٹ میں عام ہو جاتی تو ارد گرد کے تمام 50 سے 70 سال کے بابے پاگل ہو جاتے۔ حقیقت یہ تھی کہ بیل اچھا خاصا چارہ کھانے اور آرام کرنے کی عادی ہو چکے تھے۔ جب سے ہم نے کھیتوں میں ہل کی جگہ ٹریکٹر کا استعمال شروع کیا تھا، ان کی ٹریننگ ختم ہو گئی تھی۔ بیل سستی اور کائلی سے کھڑے رہتے اور نئی آنے والی گائے کو دیکھ کر غیر اخلاقی اشارے کرتے رہتے تھے۔
میں نے ابا جی اور دادا جی کو بیلوں کے مستقبل کے لیے عظیم الشان مشورہ دیا کہ آئندہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم اگلے 3 مہینے کے گوشت کا انتظام کر سکتے ہیں. یہی کام اس سے اگلی عید پر بھی کیا جا سکتا ہے. دادے نے یہ سن کر مجھے ایسی نظروں سے گھورا جو واضح اشارہ دے رہی تھی کہ دادا بیلوں کے بجائے مجھے قربان کر کے زیادہ خوش ہوتے. حالانکہ ابا جی کاری الیکشن بہت پازیٹیو تھا، گوشت انہیں بھی بہت مرغوب تھا اور بیلوں کو بھی پسند نہیں کرتے تھے جو دادا جی کو اپنے اکلوتے بیٹے سے زیادہ عزیز تھے. میں نے بیلوں کو ذہن سے نکال کر گدے، میرا مطلب شیکے کے موجودہ حالات کی اپ ڈیٹ چیک کی تو پتہ چلا اس کے امتحانات ختم ہو چکے تھے اور رزلٹ کی تاریخ دن بدن قریب آتی جا رہی تھی. میں غیر سرکاری دورے پر اس کے گھر پہنچا تو وہ آرام سے بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا. اس کے چہرے پر موجود بے فکری کے تاثرات میرے لیے باعث تشویش تھے. وہ جب بھی اکیلا ہوتا تھا کوئی نیا گل ضرور کھلاتا تھا اور اس مرتبہ بھی یہی ہوا. میں نے امتحانات کے بارے سوال کیا تو اس نے بے فکری سے جواب دیا، ایکسیلنٹ. اوے گدے، کتنی مشکل سے فقیر سے تیری ٹیوشن لگوائی تھی. تو کھل کر بتا کہ امتحان کیسا رہا. ٹھیک ہی تھا. مجھے دال میں کچھ نیلا پیلا نظر آ رہا تھا، اس لیے میں نے اسے کھریتا رہا اور 5 منٹ میں ساری حقیقت واضح ہو گئی.